يا صلي وسلم دائما أبدا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر انتظام ہم درس عرفان القرآن کی اس علمی اور مبارک نشست میں حاضر ہیں. ہماری سلسلہ وار گفتگو جو چل رہی تھی وہ سورہ الفرقان کی روشنی میں رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان ہو رہے تھے. آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے رحمان کے مقبول ترین بندوں کا جو 5واں وصف ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 69 میں بیان کیا، اس پر انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین، اور وہ لوگ جو جو رحمان کے بندے ہیں، ان کا اگلا وصف کیا ہے؟ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو بے جا نہیں اڑاتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ بے جا اڑانا اور تنگی کرنا، ان دونوں کے درمیان والی راہ جو اعتدال کی راہ ہے، میانہ روی کی راہ ہے، وہ اسے اپناتے ہیں. تو رحمان کے بندوں کا جو 5واں وصف ہم آج بیان کر رہے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. ان کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے، ان کی زندگی بڑی معتدل ہوتی ہے اور میانہ روی ہوتی ہے. معزز ناظرین، یہاں جو ان کی 2 ایسی خاصیتوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک ہے لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، بے جا نہیں اڑاتے، اسراف نہیں کرتے. اور ولم یقتروا، اور بخیل نہیں ہوتے، تنگ دل نہیں ہوتے. اس پر ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ یہ دونوں باتیں ذرا وضاحت سے بیان ہو جائیں، تاکہ اسراف کیا ہے اور اقتار کیا ہے، اور ان کے پھر درمیانی راہ کو اپنانا آسان ہو جائے. ہم اس پر ائمہ کے اقوال اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑی گفتگو کرتے ہیں. معزز ناظرین، اسراف کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کو منانے کے لیے خرچ کیا، شریعت راضی تھی، اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، وہ 1,00,000 روپیہ خرچ کر دے تو یہ اسراف نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے 1 روپیہ، 1 درہم یعنی 1 روپیہ اس میں خرچ کیا کہ اللہ ناراض ہے، اس راہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، شریعت منع کرتی ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے،
تو اس ناراضگی میں کہ جس سے شریعت منع کرے 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو یہ اسراف ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ راغب اصفہانی وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس میں انسان حد سے تجاوز کرے وہ اسراف ہے۔ اب وہ حد کیا ہے؟ حد اللہ کی رضا ہے، یعنی کس حد سے تجاوز کرے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، حد کیا ہوئی؟ تو حد اللہ کی رضا ہے، حد اللہ کے رسول کی رضا کا نام ہے، حد جو شریعت نے لگا دی کہ اس سے آگے باہر نہیں جانا، یہ حد ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو جس نے اللہ کی رضا سے باہر نکلا نہ نکلے وہ اسراف نہیں، اور جو اس سے باہر نکل جائے وہ اسراف ہے۔ پھر اسی طرح حضرت امام عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی وہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا اسراف ہے، اور میں عرض کر چکا کہ حد اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا اور جو شریعت نے مقرر کی ہے اس سے باہر نہ نکلنا، جس سے اللہ ناراض ہوتا وہ حد ہے۔ تو خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا اسراف ہے، اور جتنا خرچ کرنا ضروری تھا اتنا بھی نہ خرچ کرنا یہ قطار ہے، ابن جوزی فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری وہ فرماتے ہیں کہ اسراف یہ ہے کہ تم اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں خرچ کرو، یعنی وہی بات آ گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر رہا، خواہش پوری کر رہا ہے، نفس کو راضی کر رہا ہے، اپنی چاہت کو پورا کر رہا ہے، اور اللہ کی چاہت کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ تو جب اللہ کی چاہت کو پس پشت ڈالا تو اس میں جو بھی خرچ کیا وہ اسراف ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رضا میں جتنا بھی خرچ کر دے وہ اسراف نہیں ہوگا، یعنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ نے خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، شریعت کو کے احکامات کی تابعداری کے لیے اور شریعت پر چلنے کے لیے آپ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، وہ 1 روپیہ ہو، وہ 1,00,000 روپیہ ہو، وہ اسراف نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا اقدار یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے خرچ کرنے کی بجائے جمع کر کر کے رکھتا ہے، اور نفس کی خواہشات کے اتباع کی خاطر مال کو جمع کرتا رہتا ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا الذی جمع مالا وعددا، اور وہ جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اتنا بینک بیلنس ہو گیا، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ شریعت میں شریعت کے احکامات پر خرچ کرتا ہے، اور پیسہ جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو امام قشیری فرماتے ہیں کہ یہ اقطار ہے، اور شہوات نفسانی اس میں اس کی شامل ہو جاتی ہیں، یعنی یہ شہوات ہیں کہ اس کو پیسے سے پیار ہے، وہ خرچ ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اسراف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی آدمی کا اسراف کے لیے یہ عمل کافی ہے، اس کا اسراف جو ہے فرماتے ہیں وہ یہ عمل کافی ہے کہ جو اس کا جی چاہے، یعنی نفس جس کی خواہش کرے اسے کھا جائے، جو نفس خواہش کرتا ہے اس کو کھاتا رہتا ہے بس، اور خواہش نفس کو نہیں روکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ اسراف ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا قلیل ہو وہ اسراف ہے، اور اللہ کے حق ادا کرنے سے
رک جانا وہ اقتار ہے۔ یہ قول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، قتادہ اور ابن جریج کا ہے۔ تو ناظرین، ان اقوال کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسراف اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، اور خواہش نفس میں خرچ کیا جائے تو اسے اسراف کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن مجید میں لفظ اسراف کی تحقیق کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسراف کا تعلق یہ ایک وسیع ٹرم ہے، یہ صرف پیسے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ہر خواہش نفس اسراف کہلاتی ہے۔ یعنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسراف یہ ہے کہ پیسہ خرچ کیا جائے، نہیں، اسراف کا معنی یہ ہے کہ آپ بندہ کوئی بھی خواہش نفس ہو، اس خواہش نفس کے تابع چلے، اس میں خرچ کرنے کا عمل دخل نہیں ہے۔ گو کہ یہ لفظ زیادہ خرچ کرنے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا معنی اتنا وسیع ہے، قرآن پاک کا اسٹڈی کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسراف خواہشوں کی تکمیل کا نام ہے، نفس کی تابعداری کا نام ہے، شیطان اور ابلیس کو راضی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنے کا نام اسراف ہے۔ مثلا سورہ الذاریات میں اللہ رب العزت نے قوم لوط کی طرف عذاب بھیجا۔ اب وہ عذاب فرشتے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا کہ ہم ان پر پتھر اور کنکریاں پھینکنے والے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو وہ عذاب کس وجہ سے آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قوم اتنی بدبخت اور ایسی بے حیا قسم کی قوم تھی کہ اس قوم نے یعنی خواتین کو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، حلال کو چھوڑ کر، جو اللہ نے نکاح کے ساتھ حلال کیا اسے چھوڑ کر، تو لواطت کے گندے فعل کو اپناتے اور نوعمر لڑکوں کے ساتھ وہ بد فعلی کرتے۔ اب یہ بد فعلی ان کا کرنا عذاب کا باعث بنا۔ اب جب ان پر اللہ پاک نے عذاب بھیجا تو اس عذاب میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں الفاظ کیا استعمال کیے؟ فرمایا مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان حد سے گزرنے والوں، یعنی اپنی خواہش کی تکمیل کرنے والوں، نفس کی پوجا کرنے والوں، شیطان کے پیچھے لگنے والوں، اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے حکام کو ٹھکرا دینے والوں اور اللہ کے رسول کے حکام کو ٹھکرا دینے والوں پر تیرے رب کی طرف سے عذاب نشان لگا دیا گیا ہے، عذاب آ گیا۔ اب وہ قوم پیسہ خرچ نہیں کرتی تھی، یہاں پیسے کے لیے لفظ اسراف نہیں آیا، یہاں لفظ اسراف کس لیے آیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کی تابع داری چھوڑ کر خواہش نفس کے پیچھے چلتی تھی، تو خواہش نفس کے پیچھے چلنا اسے قرآن مجید نے اسراف قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 6، اس میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کی بات کی ہے۔ ان کے لیے قرآن مجید نے کہا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، خبردار ان کا مال، کن کا مال؟ ان یتیموں کا مال، اس طرح ہڑپ نہ کر جاؤ اور اس طرح نہ اڑاتے پھرو کہ اس خوف سے کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو مال واپس کرنا پڑے گا، یہ مال لے لیں گے، لہٰذا ان کے مال سے اپنی خواہشوں کی تکمیل نہ کرو۔ تو یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو بات اصلاً مال کی نہیں، بات اصلاً انسان کی خواہش کی، نفس کی، خواہش نفس کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 141 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، خبردار حد سے تجاوز نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
اسراف نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسراف کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ خواہشوں کی تکمیل کرتا رہے اور خواہشوں کے پیچھے چلتا رہے۔ تو گویا قرآن مجید نے اسراف کا مفہوم وسیع کر دیا، یعنی اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا جب یہ اسراف ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہشوں کی پوجا کا نام اسراف ہے۔ وہ قتل میں آپ کر لیں، وہ کسی اور معاملے میں کریں، وہ آپ خواہشوں کی تکمیل جس معاملے میں بھی کرتے جائیں گے وہ سارا اسراف میں آ جائے گا۔ اور اس میں پھر پیسے کا عمل دخل، پھر یہ عام طور پہ عموماً آتا ہے کہ آپ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اسراف نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، وہ اسراف ہے۔ پھر اسی طرح اقتار کیا ہے؟ اقتار یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہاں خرچ ہی نہ کیا جائے اور مال کو جمع کر کے رکھا جائے، اللہ یعنی بخیلی اختیار کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیلی کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد میں فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا مرتے وقت جب موت کے فرشتے نظر آ رہے ہوں اس وقت کے 100 درہم کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی کیا معنی کہ زندگی میں بخیل بنا رہا، اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتا، احیاء دین کے لیے خرچ نہیں کرتا، دین کے نفاذ کے لیے اٹھنے والی تحریکوں کی سپورٹ نہیں کرتا، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں مال سے ان کی سپورٹ نہیں کرتا، گن گن کے رکھتا ہے، اور جب موت کا فرشتہ نظر آنے لگا تو اب کہتا ہے کہ میں خرچ کر لوں، تو پھر اس وقت کا خرچ کیا قبول نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس بعید من النار۔ فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ پھر اس کا الٹ فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار۔ فرمایا جو بخیل شخص ہوتا ہے، جو مال جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا ہے اور اقتار کے عمل پر چل رہا ہوتا ہے کہ مال خرچ نہیں کرتا جہاں خرچ کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں، اپنے بیوی بچوں پر، ضروریات زندگی پر، حقوق کی ادائیگی پر جو مال خرچ نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا وہ بخیل شخص ہے، اور وہ بخیل وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہل سخی ہو تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور عابد بخیل ہو تو وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ مومن میں 2 باتیں جمع نہیں ہوتی، 2 باتیں ایسی ہیں وہ مومن میں نہیں ہوتی، ایک بخل اور دوسرا بدخلقی۔ یہ دونوں چیزیں مومن میں جمع نہیں ہوں گی قیامت تک۔ تو ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ بندہ سخی ہوتا ہے۔ تو یہ 2 خصلتیں ایسی ہیں، یعنی اسراف اور بخیلی اقتار، یہ اللہ والوں میں نہیں ہوتی۔ عباد الرحمن کا یہ وصف نہیں ہے، وہ اپنی زندگی سے اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا،
ان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ درمیانی راہ میں ہوتے ہیں، میانہ رو ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میانہ روی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میانہ روی سے کام لیا وہ تنگ دست نہیں ہوگا، یعنی نہ اسراف کرتا ہے نہ اقتار کرتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے، تنگ دستی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند البزار میں ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے، تنگ دستی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے، اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے۔ وہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، تم دولت مند ہو تو تب بھی قوام کی راہ پہ چلو، تم تنگ دست ہو تو تب بھی اعتدال اور میانہ روی کی راہ پہ چلو، اور عبادت میں آ جاؤ تو تب بھی میانہ روی کو اختیار کرو۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مکہ میں گئے، آپ روزے تھے اور فرماتے ہیں کہ آپ کو روزہ سخت لگ رہا تھا، یعنی پیاس کی شدت ہوگی تو سخت لگ رہا تھا، تو فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے اونٹنی سے دودھ دویا اور اس میں شہد ملایا اور افطار کے وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے وہ دیکھ کر فرمایا، اللہ تم کو عزت دے جس طرح تم نے میری عزت کی ہے، یا کوئی اور دعا دی، یہ فرماتے ہیں کہ یا یہ دعا دی یا کوئی اور دعا دی، اور پھر فرمایا جس نے میانہ روی رکھی اللہ اسے غنی کر دے گا، اور جس نے فضول خرچ کیا اللہ اس کو تنگ دست کر دے گا، اور جس نے تواضع کی اللہ اسے سر بلند کر دے گا، اور جس نے تکبر کیا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ یہ بھی مسند البزار میں حدیث پاک آئی ہے۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کا 5واں وصف یہ ہے کہ وہ اسراف اور اقتار دونوں حالتوں سے بچ کر وہ قوام کی راہ پر چلتے ہیں، یعنی درمیانی راہ، اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور عباد الرحمن کے یہ وصف جو قرآن مجید سورہ فرقان سے ہم پڑھ رہے ہیں، مولا ان اوصاف پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔